اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حلیت اولیاء کے سلسلے میں دروس جاری ہیں۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کے سامنے سلسلے کی پہلی کڑی پیش کی تھی، جس میں اولیاء اللہ کون ہیں اور ان کی نشانیاں کیا ہیں اور ان کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے۔ اس سلسلے کو ہم نے جاری رکھا تھا اور اسی کو ہم آج جاری رکھیں گے، اور آج کا آغاز ایک حدیث سے کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ بظاہر مفلس و نادر نظر آئیں گے کہ لوگ ان کو دیکھیں گے تو ان سے نظریں پھیر لیں گے، مگر اگر یہ لوگ اللہ پر قسم کھا لیں، اگر اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری فرما دیں گے۔ یعنی بظاہر دیکھنے میں وہ غریب الحال ہوں گے کہ لوگ ان کی طرف دیکھیں گے تو نظریں پھیر لیں گے، مگر خدا کے ہاں ان کا یہ مقام ہوگا کہ اگر کبھی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری فرمائیں گے۔ اس حدیث کو امام حاکم مستدرک میں لائے ہیں، اور اس کو جامع الصغیر میں امام سیوطی لے کر آئے ہیں، اور کئی کتب حدیث میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ امام طحاوی نے بھی اس کو بیان کیا ہے، کنز العمال میں بھی یہ حدیث بیان ہوئی ہے، دیگر کئی کتب حدیث میں یہ حدیث آئی۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن سے اللہ راضی ہے، اس لیے نہیں کہ ہمیں لوگوں پہ اپنی کوئی کرامت ظاہر کرنی ہے، بلکہ اس لیے کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ کرامتیں تو اللہ والوں کی، اللہ اکبر، بیان کریں تو کیا کریں، ان اللہ والوں کی کرامتوں کا کیا پوچھتے ہو۔ ایک دو کرامتیں ان کی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ چھوٹے منہ بڑی بات، میں گناہگار آدمی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کرامت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی نے کان میں درد کی شکایت کی، تو میں نے اس کی کان میں قرآن کی ایک آیت پڑھی تو وہ صحیح ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود، تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول سے عرض کی، میں نے پڑھا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسی پیدا کر دیا ہے اور تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کے واپس نہیں آنا ہے؟ اس سورۃ المؤمن کی آیت ہے، اور یہاں سے لے کے سورت کے آخر تک پڑھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یقین کے ساتھ اس کو پہاڑ پر بھی پڑے تو وہ اپنی جگہ سے ٹل جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اتنی زبردست آیتیں، لیکن یقین ضروری ہے جو ہم میں بہت کم رہ گیا ہے یا بہت کم لوگوں میں رہ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس روایت کو تاریخ بغداد میں بیان کیا گیا ہے، تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا گیا ہے، تفسیر قرطبی میں بیان کیا گیا ہے، در منصور میں بیان کیا گیا ہے، کنز العمال میں بیان کیا گیا ہے، مجمع الزوائد میں بیان کیا گیا ہے، کئی کتب حدیث بھری پڑی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ صحابہ کا سمندری موجوں کو مسخر کر لینا۔ قدامہ بن حمازہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سہم بن منجاب سے سنا، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت اعلیٰ بن الحضرمی کے ساتھ جہاد میں شرکت کی۔ ہم چلتے چلتے ایسے علاقے تک پہنچے کہ اس سے پہلے ہمارے درمیان سمندر حائل تھا۔ حضرت العلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی، یا علیم یا حلیم یا علیم یا عظیم، انا عبدک وفی سبیلک نقاتل عدوک، اللہم فاجعل لنا الیہم سبیلا۔ اے علیم، اے حلیم، اے علی شان، اے عظمت والے،
ہم تیرے غلام اور بندے ہیں اور تیری راہ میں دشمن سے لڑنے نکلے ہیں، اے اللہ ان تک ہمارے پہنچنے کا راستہ بنا۔ راوی کہتے ہیں اس دعا سے سمندر نے ہمیں راستہ دے دیا اور ہم سمندر میں گھس گئے اور پانی ہمارے گھوڑوں کی زین کو نہیں پہنچ رہا تھا، حتیٰ کہ ہم سمندر سے نکل کر دشمن تک پہنچ گئے۔ یہ کسی ندی نالے کی بات نہیں ہو رہی ہے، سمندر کی بات ہو رہی ہے، سمندر کی، کہ سمندر نے راستہ دے دیا، اور سمندر کا پانی جو ہے وہ زین جو ہوتی ہے نا، سیڈل، اس کو بھی ٹچ نہیں ہو رہا تھا، اتنا نیچے تھا کہ گھوڑا آرام سے سمندر پار کر گئے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ والوں کا حال ہے میرا بھائی۔ یہ کتابوں میں واقع تو پڑھتے ہیں، لیکن میرا بھائی اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ اور ایک اسی روایت کو یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے دشمن کی طرف کہ راستے میں سمندر پڑا تو ساتھی سارے رک گئے۔ حضرت علا نے فرمایا چلتے رہو۔ جب سمندر پر پہنچے تو اپنی سواری کو سمندر میں ڈال دیا اور چل پڑے، تو ان کے ساتھی بھی ساتھ چل پڑے۔ کہتے رہے ہم سمندر میں گھوڑے ایسے چلا رہے تھے جیسا تھوڑا سا کہیں پانی کھڑا ہو جائے۔ ہمیں اس حال میں ایک مشرک نے دیکھا جو اس علاقے میں کسرا کا گورنر تھا۔ یہ فارس کی بات ہو رہی ہے۔ کسرا جو فارس کے اندر جو ایک امپائر تھی، پرشین امپائر، اس کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا، وہ اس کا جو ایمپرر ہوا کرتا تھا وہ کسرا ہوا کرتا تھا۔ تو کسرا کے گورنر نے دیکھا، اس نے کہا خدا کی قسم یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر وہ کشتیوں میں بیٹھ کر فارس کو نکل گیا۔ اس نے کہا ان سے لڑنا بیکار، ان سے کون لڑے گا، ان سے لڑے گا کوئی جن کا تابع سمندر ہو۔ یہ اللہ والوں کا حال ہے۔ اب ایک بات ذرا غور سے سنیں، جسے علامہ ابو نعیم نے بھی حلیۃ الاولیاء میں بیان فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ والے لوگ، ان کے اندر اخلاص ہوتا ہے۔ اخلاص، ہر کام خلوص سے کرتے ہیں، کوئی چھپا ہوا انٹینشن نہیں ہوتا۔ ان کی زندگی میں ایک رخ ہوتا ہے، دو رخ نہیں ہوتے، اندر باہر ایک ہوتا ہے۔ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں۔ تم سے ایک فیس سے ملیں گے اور پیچھے گھس کے تمہارے خلاف ہو جائیں گے، یہ نہیں، ایسا نہیں کریں گے۔ یہ سب کے لیے ان کا ایک چہرہ ہوگا۔ اور آج اگر آپ اپنے اطراف نظر دوڑائیں تو کتنے لوگ دو چہرے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ ہمیں ہدایت دے، بس یہ دعا کر سکتا ہوں۔ اسی طرح ابن عباس سے مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے جب موسیٰ و ہارون کو فرعون کی طرف بھیجا تو فرمایا تم اس کے لباس سے روب اور دھوکے میں نہ آ جانا جو میں نے اس کو پہنایا ہے، اس کی پیشانی میرے دست قدرت میں ہے، وہ کوئی بات یا اشارہ صرف میری اجازت کے ساتھ ہی کر سکتا ہے، اور تم کو اس کی زیب و زینت دھوکے میں نہ ڈال دے جس کو اپنانے سے اس کو منع کیا گیا ہے۔ اگر میں تم کو دنیا کی زیب و زینت کے ساتھ مزین کرنا چاہتا تو ایسی زینت تم کو بخش دیتا کہ فرعون بھی اس سے قطعاً عاجز ہوتا۔ میں ایسا کر سکتا تھا، اور تمہاری یہ حالت فقیری اس وجہ سے نہیں کہ تمہاری میرے نزدیک کوئی وقت نہیں، بلکہ میں تم کو کرامت و شرافت کا وہ لباس پہنانا چاہتا ہوں جو تمہارا نصیب ہے۔ دنیا کی فانی زینت کے ساتھ تمہارا نصیب کم نہیں کرتا چاہتا۔ میں اپنے دوستوں کو دنیا سے ایسے بچاتا ہوں جیسے چرواہا اپنے اونٹ کو خارشی اونٹوں کی باڑ میں جانے سے بچاتا ہے، بس میں اپنے محبوب بندوں کو دنیا کی تر و تازگی سے یوں دور رکھتا ہوں جس طرح چرواہا اپنے اونٹ کو ہلاکت زدہ چارہ گاہوں میں جانے سے دور رکھتا ہے۔ میں چاہتا ہوں فقر و مسکنت کے ساتھ اپنے دوستوں کے مراتب بلند کروں اور ان کے دلوں کو دنیا کی محبت سے پاکیزہ رکھوں۔ اسی نشانی و علامت کے ساتھ وہ پہچانے جاتے ہیں اور اسی کے باعث وہ فخر کرتے ہیں۔ موسیٰ یاد رکھ جس نے میرے کسی ولی کو خوف زدہ کیا، اس نے میرے ساتھ دشمنی کا اعلان کر دیا، اور میں کل قیامت کے دن اپنے اولیاء کا انتقام لینے والا ہوں۔ اس پوری اتنی طویل روایت کا مقصد کیا ہے کہ کسی کو ظاہر داری میں اگر فقر و فاقے میں دیکھو تو
تو ضروری نہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ آدمی مقبولیت کے درجے میں نہ ہو، اور اس کے برعکس کسی کو امیر دیکھو تو یہ بھی خیال نہ کرو کہ یہ آدمی اللہ کے بہت قریب ہے۔ بعض اللہ والے امیر بھی ہوتے ہیں، بعض اللہ والے غریب بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے نکال دیتا ہے دنیا کی ہوس کو، اور یہ اس وقت تمہیں معلوم ہوگا جب تم ان کی قربت اختیار کرو گے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جو اسرائیلیات میں سے ہے، یعنی یہ وہ روایت ہے جو کتب متقدمہ پرانی کتابوں میں پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو حضرت وہب ابن منبہ رحمہ اللہ علیہ جو تابعین میں سے حضرت عمر کے زمانے میں اسلام قبول کیا، پہلے یہودی علماء میں سے تھے، وہ روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے، جو آپ کے صحابہ تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے آپ سے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک دفعہ عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ، اللہ کے اولیات کی صفات کیا ہیں جن پر قیامت کے دن خوف ہوگا اور وہ نارنجیدہ ہوں گے؟ تو آخر کیا ایسی ان کی صفات ہوں گی جس کی بدولت انہیں نہ خوف ہوگا نہ رنج ہوگا جب سارے لوگ پریشان ہوں گے؟ تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس وقت دنیا کے باطن پہ نظر رکھی جبکہ دنیا کے لوگ ظاہر پہ نظر رکھ کے بیٹھے تھے، یعنی دنیا کی جو ظاہر ہے اس کے اندر بڑی رونق ہے، بڑی کشش ہے، بڑی اٹریکشن ہے، تو جو دنیا دار ہوتے ہیں اس اٹریکشن میں کھو جاتے ہیں۔ جو عاقبت اندیش ہوتے ہیں، جن کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے، وہ آخرت کی نظر سے دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو دنیا کی جو رونق ہے وہ ان کو رونق نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے انجام کو دیکھا اور سمجھ گئے جبکہ باقی لوگ اس کی رنگونیوں میں کھوئے ہوئے تھے، تو یہ وہ لوگ ہوں گے۔ تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی خواہشات کو قتل کر دیا۔ خواہشات قتل تو نہیں ہوتی، کہنے کا مقصد ہے کہ جب کوئی ایسی خواہش ابھرتی جو ضرورت سے زیادہ کی خواہش ہوتی، وہ اس خواہش کو دبا دیتے۔ تو حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے آخرت کو سمجھ لیا تو خواہشات دنیا کو قتل کر دیا۔ جب ان کے اخلاق میں آ کر ان کے اخلاق کو عیبدار کر سکتی تھی اور دنیا میں بڑی ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پہ جمے رہے، اور دنیا کا ذکر ہمیشہ فنا کے ساتھ کرتے رہے، اور دنیا کے دیے ہوئے غموں پہ خوش ہوتے رہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ جو بھی غم ملے گا وہ دائمی نہیں ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہم کیوں نہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں اور اپنی ساری کی ساری کنسنٹریشن آخرت پہ لگا دیں۔ تو دنیا ان کے پاس بھی آئی کہ مجھے اپنا لو، مگر انہوں نے دنیا کو اپنانے سے انکار کر دیا۔ یہ چاہتے تو بڑے بڑے گھر بنا لیتے اور یہاں آباد کر لیتے، مگر ان کو پتا تھا آخر ان گھروں نے ویران ہو جانا ہے، تو انہوں نے ان گھروں کو تعمیر ہی نہیں کیا۔ یعنی کہنے کا مقصد تھا اپنی ضرورت سے زیادہ دنیا نہیں جمع کی، دنیا کو سمیٹا نہیں۔ آف کورس اب انسان دنیا میں رہتا ہے تو کپڑے بھی بناتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، شادی بھی کرتا ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، ضروریات ہوتی ہیں انسان کی، لیکن ان ضروریات میں ہم نے زہد کرنا ہے، زاہد بننا ہے، کیونکہ اسلام میں راہبانیت کی کوئی اجازت نہیں۔ راہب اس شخص کو کہتے ہیں جو دنیا کو چھوڑ کے الگ ہو جائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے نہیں، راہبانیت نہ اختیار کرو، تمہیں ہم نے رہبانیت کے لیے تھوڑی بھیجا ہے، ہم نے تمہیں زاہد بنا کے بھیجا ہے۔ تو تم نے زہد کرنا ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق دنیا کو استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنی نظر آخرت پہ رکھنی ہے، اپنی نظر آخرت پہ رکھنی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور یہی وجہ سے دنیا میں بھی یہ سکون سے رہے اور ان کی کنسنٹریشن اللہ پہ رہی، اور آخرت میں بھی یہ پرسکون ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جس طرح کی بات حضرت موسیٰ نے کہی یا حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سمجھائی، وہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو سمجھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان پروگریسو نہیں ہوتا،
مسلمان ریسرچ نہیں کرتا، مسلمان علم نہیں سیکھتا، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، بلکہ مسلمان جو ہے پھر اپنی تمام تر صلاحیتوں کو ان ڈائریکشن میں مرکوز کرتا ہے، بجائے اس کے کہ بڑے بڑے گھر بنانے اور اچھی اچھی گاڑیاں چلانے اور 4 شادیاں کرنے اور ان چیزوں میں پڑنے کے بجائے مسلمان اپنی کنسنٹریشن مرکوز کرتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں ایک مقام بنانا ہے کیونکہ میرے رب نے مجھے یہاں بھیجا ہے، لیکن اس مقام کو بنانے کے چکر میں نے ایسا نہیں کرنا کہ اپنے رب کا حق مار لینا ہے، یا ایسا بھی نہیں کرنا کہ میں عبادت میں اتنا مصروف ہو جاؤں کہ گھر والوں کا حق ادا نہ کروں۔ اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے سامنے بہترین مثال ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کو، اپنے دن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک اپنے لیے، ایک اپنے خدا کے لیے اور اپنے ایک اہل کے لیے۔ اپنے اہل کا وقت صرف اہل کو دیتے، خدا کا وقت صرف خدا کو دیتے، اور اپنے وقت میں سے اپنے آپ کے لیے بھی وقت نکالتے جس میں آپ کا سونا، کھانا وغیرہ شامل ہوتا، اور اس وقت میں سے پھر لوگوں کو بھی وقت دیتے۔ تو اہل کے وقت میں سے لوگوں کو وقت نہ دیتے اور خدا کے وقت میں سے لوگوں کو وقت نہ دیتے۔ جو خدا کا ہے وہ خدا کا ہے، جو اہل کا ہے وہ اہل کا ہے، جو میرا ہے اس کو میں بانٹنے کا حق رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح مجمع الزوائد میں ایک روایت آتی ہے جو بی بی عائشہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار، مجھے بتا تیری مخلوق میں تیرے نزدیک کون سب سے زیادہ باعزت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میری رضا کی طرف ایسے دوڑتا ہے جیسے گدھ اپنی خواہش کی طرف دوڑتا ہے۔ یعنی گدھ کو کہیں نظر آ جائے مردار تو کیسے جھپٹتا ہے، فوراً اس کی نظر اس پہ جاتی ہے۔ تو وہ میرے پاس باعزت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ میرے پاس باعزت ہے جو میری رضا کی طرف دوڑتا ہے، جو میری رضا کی طرف دوڑتا ہے۔ اور اب آگے بھی سنو، یہ بہت ضروری بات ہے جو ہم بھول گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ شخص جو میرے نیک بندوں کے ساتھ ایسی محبت رکھتا ہے جیسے بچے کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ شخص جو میرے منع کی ہوئی چیزوں سے رک جاتا ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جب وہ میری منع کی ہوئی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں تو اس کا جو اندر کا عالم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گویا جب چیتا غضبناک ہو جاتا ہے، چیتا جب غصے میں آ جاتا ہے تو کیسے غراتا ہے، اسی طرح اس کا اندر غراتا ہے کہ میں یہ کام کیسے کروں، میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ وہ لوگوں کی بالکل پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہی تو لوگ ہیں جو اندھیروں میں چراغ ہیں، جو رشد و ہدایت کے چشمے ہیں، ہائے ہائے، جو بھیدوں کے مالک ہیں، جو بناوٹ سے پاک ہیں، مخلص لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کو تلاش کرو، مل جائیں تو چھوڑو مت، لیکن ان ڈھونگیوں کے چکر میں نہ پھنسو۔ آج کل بڑے پیر فقیر ڈھونگی ہو گئے۔ دیکھو، پرکھو، سنت محمد مصطفیٰ کا جو پاسدار ہے وہ سچا ہے۔ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ڈھونگی بہت ہیں، بہت بڑے بڑے ڈھونگی ہیں جن کو تصوف کی الف بے پہ بھی نہیں پتا، جن کو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، جن کو نماز بھی پڑھنی نہیں آتی، جن کو حدیث مصطفیٰ کا بھی کوئی علم نہیں، وہ صوفیاء بنے پھرتے ہیں۔ جو بھنگ کے نشے میں دھت پڑے رہتے ہیں وہ صوفیاء بنے پھرتے ہیں۔ یعنی خرد کا نام جنون رکھ دیا اور جنون کا نام خرد۔ یعنی جو اس اصل کو سمجھا ہی نہیں ہے وہ اس اصل کا بادشاہ بن کے بیٹھا لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ والے تو تھوڑے سے رہ گئے ہیں، کہیں چھپ گئے ہوں گے، بڑی مشکل سے ملتے ہیں، بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ مل جائیں تو چھوڑنا مت، مل جائیں تو چھوڑنا مت۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جو امام زبیدی بھی لے کے آئے ہیں، در منصور میں بھی موجود ہے، کنز العمال میں بھی موجود ہے، جامع الصغیر میں بھی موجود ہے اور کئی کتب حدیث میں موجود ہے۔ اس کی جو راوی ہیں وہ بیان فرماتے ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ،
وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور کی مجلس میں حاضر تھا، آپ نے فرمایا بشارت ہو اخلاص والوں کے لیے، یہ لوگ ہدایت کی روشن قندیلیں ہیں، ان کے طفیل تمام تاریک فتنے چھٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور علماء نے اس کی تو تشریح بیان فرمائی ہے اس حدیث کی، اس میں لکھا ہے کہ حضور نے جن لوگوں کو اخلاص والا کہا اس کے بارے میں وہ مزید وضاحت کر کے علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حق کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلسل اللہ کے فضل کو تلاش کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا اور اللہ کے فضل کے لیے کوشش کرنا یہ ایک عمل ہے۔ اس طرح کے لوگ انفرادی طور پر آپ کو کافی مل جائیں گے، مگر عدل کرنے والے لوگ، آپ اپنے اراؤنڈ دیکھ لیں کیا حال ہے عدل و انصاف کا۔ عدل ہے؟ لوگ عدل کرتے ہیں؟ کیا غریب میں اور امیر میں ایک طرح کا عدل ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور طویل حدیث ہے جسے کنز العمال میں نقل کیا گیا ہے، طویل حدیث ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا ساری بیان کرنے کی۔ اس کے راوی حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درجات علا میں مالا اعلیٰ، اللہ اکبر، یہ وہ مالا اعلیٰ ہے جہاں سے روح آتی ہے، وہاں پہ لے جا کے حضرت کہتے ہیں کہ میری امت کے بہترین لوگ میری امت وہ ہیں جو اپنے رب کی رحمت وسیع ہونے پر خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی خوشی کا اظہار کر کے بتاتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی رحمت پہ خوش ہیں، اور اپنے رب کے عذاب کے خوف سے اندر ہی اندر روتے ہیں۔ وہ ڈر ان کے نفسوں کے اندر ہوتا ہے، وہ صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اپنی زبانوں کے ساتھ امید رکھتے ہیں اور خدا سے ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اور اس امید اور ڈر کی کیفیت میں اس کو پکارتے ہیں۔ اور یہی تو تقویٰ ہے کہ رب کی رحمت سے امید ہو پر رب کی ناراضگی سے ڈر ہو۔ اور پھر یہ لوگ کیا ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کے آگے پھیلاتے ہیں اور آہستہ آواز سے یا بلند آواز سے اسی سے سوال کرتے ہیں، اور ان کے دل اپنے رب سے ملنے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں۔ یہ لوگوں پر بوجھ نہیں ہوتے، یہ اپنی جانوں پر بوجھ ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھاتے، یہ لوگوں کی زندگیاں نہیں دو بھر کرتے، ان کا ساری کنسنٹریشن اپنے نفس پر ہوتی ہے۔ یہ لوگوں کے بارے میں سٹیٹمنٹس نہیں دیتے، یہ لوگوں کو جج نہیں کرتے، یہ خود کو جج کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور یہ لوگ اتنے ہمبل ہوتے ہیں کہ چونٹی کسی چال سے زمین پہ چلتے ہیں، ان کے کپڑے بہت مہنگے نہیں ہوتے، لیکن اللہ کی اتباع کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے واسطے قربانیاں دیتے ہیں، اور ان پر اللہ کی طرف سے گواہ فرشتے اور نگہبان فرشتے مقرر ہیں، ان پر خدا کی نعمتیں ظاہر ہیں۔ یہ لوگ غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں، ان کے جسم تو زمین پر ہوتے ہیں لیکن ان کی نگاہیں آسمان میں ہوتی ہیں، ان کے قدم تو زمین پر ہوتے ہیں پر دل آسمانوں میں ہوتے ہیں، ان کے پاکیزہ نفوس زمین پر ہوتے ہیں اور دل عرش پر ہوتا ہے، ان کی ارواح دنیا میں ہوتی ہیں اور عقلیں آخرت کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں۔ بس ان کے لیے وہی ہے جو وہ چاہیں، ان کی قبریں تو دنیا میں ہیں، ان کا مقام اللہ کے پاس ہے۔
پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائے، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو میرے آگے کھڑا ہونے سے اور میری وعید سے ڈر گیا۔ اللہ اکبر۔ امام ابو نعیم فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب حق ادا کرنا ہو نا کسی کا تو یہ انتظار نہیں کرتے، یہ فوراً حق ادا کر دیتے ہیں، اور جب کسی کی اطاعت اختیار کرتے ہیں تو اس کو پورا پورا ادا کرتے ہیں۔ اب اطاعت سے مراد، اب آپ دیکھیں نا دنیاوی معاملات میں بھی ہم اطاعت کرتے ہیں۔ آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ کا کوئی باس ہوتا ہے، یا آپ اگر بزنس کرتے ہیں تو آپ کا کوئی کسٹمر ہوتا ہے، آپ کے ذمے کوئی کام لگایا جائے تو اس کام کو پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، تو آپ اس کے مطیع ہیں، اس کام کے مطیع ہیں، آپ اپنے رب کے آگے بھی اطاعت گزار ہیں۔ تو یہ سارے جتنے فیکٹرز ہیں نا سب اطاعت میں آتے ہیں، سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو یہ ساری طویل باتیں آپ سے ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ ایک بنیاد رکھی جائے کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کا کیا مقام ہوتا ہے، ان کی کیا سوچ ہوتی ہے۔ اس لیے پہلے درس میں اس چیز کو اوپن کیا تھا، آج کے درس میں اس چیز کو کمپلیٹ کیا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم تصوف کی حقیقت پہ بات کریں گے جو امام ابو نعیم احمد اصفہانی نے بیان فرمائی ہے، جو کہ ہم اس کتاب کے دائرے میں علم بیان کریں گے۔ یوں تو تصوف پہ کئی کتابیں ہیں، لیکن ہمارا اس وقت احاطہ صرف اس کتاب کو کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔